بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ آج 12 مارچ ہو گئی۔ مارچ کے بعد اپریل مئی میں جا کے آپ کے ایگزام ہیں۔ مارچ آدھا، اپریل، پھر مئی۔ اپریل کا مہینہ روزوں کا ہے۔ پرابلم کچھ اس قسم کی ہے کہ ابھی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں سے شفٹنگ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نئی جگہ پہ جائیں گے اور ماہ رمضان بھی ہوگا۔ کوشش پوری ہے کہ ویڈیوز جو ہیں اسی طرح کنٹینیو رکھ سکوں میں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میرے پاس تقریباً یہ آج 12 مارچ ہے، تو لگ بھگ میرے پاس 18 دن ہیں۔ ابھی میں یہیں پر ہوں، یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، اسٹوڈیو بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی بن رہی ہیں اور آرگینک کیمسٹری کا اینڈ چل رہا ہے۔ تو ان 18 دنوں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آرگینک کیمسٹری کو فائنل کر دیا جائے، آپ کے میٹلز اینڈ دیئر ایکسٹریکشنز، اور لاسٹ والا چیپٹر جو ہے وہ والا 18 جو ہے کیمیکل انڈسٹریز، ان کو فائنل کر دیا جائے۔ کیونکہ لٹرلی حقیقت بات یہ ہے کہ آگے چل کے مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ وہ بایولوجی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چیپٹر نمبر 5 چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں ابھی کنٹینیو نہیں کر پا رہا، وہ اگلا پارٹ اس کا سیکجول ریپروڈکشن کا۔ تو یہ تھوڑی سی مجبوری ہے، حالات ہیں بھائی، کیا کریں۔ ایک بات کا یقین رکھا کریں آپ، جو کام ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ سر آصف کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کچھ سمجھا سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ سر آصف کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، اللہ کی شان تو یہی ہے نا کہ اللہ کا کمال کیا ہے؟ اللہ کا کمال، اللہ کی شان یہی ہے کہ اللہ بے ضرر اور بیکار چیزوں سے اللہ بہت سارے اچھے کام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سر آصف رضا کا یہی ایک مثال سامنے ہے کہ یہ مطلب میں اپنے ذات کی بات کروں تو آپ کو لگ رہا ہوگا عجز و انکساری ہے شاید، یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں حقیقتاً بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ میں آئی ایم کوائٹ ورتھ لیس، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، جس میں اپنے بارے میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن آج میں یہاں کھڑا ہوں اللہ کی توفیق سے کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کا کمال ہے، بیکار چیزوں کو کارآمد بنا دیتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جیسے آپ دیکھیں فضلہ جات جو ہوتے ہیں فصلوں میں، ہماری باڈی کے ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں نا، کتنے بیکار ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کو، کتنی کراہت آتی ہے۔ اور جانوروں کے فضلہ جات جو ہوتے ہیں ان کے ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی ویسٹ پروڈکٹس، وہی سب کچھ، کتنی گندگی کا وہ ڈھیر ہوتا ہے جو کہ واش روم سے نکلتا ہے اور آگے جا رہا ہوتا ہے، اور گٹر کے ذریعے، گٹر لائن کے ذریعے، پتہ نہیں کہاں کہاں، یہ سب کچھ انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حصہ رکھا ہوا ہے۔ نائٹروجنس ویسٹ بھی یہ کہلاتے ہیں، انہی کو اٹھا کے آپ، جو آپ کے لیے بیکار ہے، جو آپ کو جس سے کراہت آتی ہے، آپ دیکھیں وہی چیز جو ہے اٹھا کے اللہ تعالیٰ وہ اس سے کیا بنتی ہیں؟ اس سے فصلیں پکتی ہیں، اس سے فصلیں پکتی ہیں۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ فرٹیلائزر، یہ کھاد ہے بھائی، یہ کھاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرٹیلائزر، نیچرل فرٹیلائزر، یا جو ہمارے پاس جو ہے وہ آرٹیفیشل فرٹیلائزر، کھاد ہے یہ۔ اور یہ فصلوں کی ضرورت ہے، پلانٹس کی بہت بڑی نیڈ ہے، یہ نائٹروجن دیتے ہیں ان کو۔ اب تھوڑا سا کمپیریزن تو کریں آپ، اللہ کی شان دیکھیں یہاں پر، ایک ایسی چیز جو کہ بالکل بیکار ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ کوئی کام کی چیز، یعنی کہ انبلیویبل ویسٹ پروڈکٹس ہماری باڈی کے، جانوروں کی باڈی کے ویسٹ پروڈکٹس، یہ جب آپ پلانٹس کو ڈالتے ہیں تو پلانٹس گرو کرتے ہیں، ان کو زندگی ملتی ہے، اور ایک سائیکل چلتا ہے، اور وہی پھر پلانٹس سبزیاں وغیرہ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، گھاس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو جانور کھاتے ہیں، جس سے ہم دودھ لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، کتنے سارے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کو ذرا سمجھیے، اس کی حکمت کو دیکھیے ذرا، کہ یہ تو میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں نا، تو یہ اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بیکار چیزوں سے کس طرح کام لینا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو یہی کام یہاں پر آصف رضا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میری کیا ورتھ ہے، کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوائٹ ورتھ لیس ون، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے عزت دے رکھی ہے بھائی، یہ اس کا کمال ہے۔ بیکار چیزوں سے اللہ کیسے کارآمد جو ہے وہ کام لے لیتا ہے، لے رہا ہے، آپ کے کمنٹس دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور ٹیکنیکل نقطہ سمجھ لیں کہ یہ حد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی
اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. تو میں کتنا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اگر کرنا بند کر دوں تو سمجھ جائیے گا کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ نے جتنا کام آصف صاحب سے لینا تھا نا اس نظام کو چلانے کے لیے وہ لے لیا. اب کوئی دوسرا آصف آ جائے گا, پھر کوئی تیسرا آصف آ جائے گا, چوتھا آصف آ جائے گا, بے فکر رہیں آپ. کام نہیں رکتا, کام چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کام کبھی بھی نہیں رکتا. اللہ کوئی نظام چلانا ہے. تو بہرحال مختصر بات پھر یہاں پر یہی کہ اب یہ 18-15 دن ہے میرے پاس, مصروفیت بھی ہوگی, شفٹنگ بھی ہوگی, لیکن کسی نہ کسی طرح مینیج کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ کیمسٹری کو تو نمٹا ہی دوں. پھر آگے جا کے جب دوسرے گھر میں شفٹنگ ہوگی وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے, تو میں اس کے لیے ایڈوانس آپ سے معذرت کر رہا ہوں. آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کوشش ہوگی پوری کہ وہاں پر بھی جلد از جلد اسٹوڈیو وغیرہ یہ سیٹ اپ کر کے آگے پھر بایو کو کنٹینیو کروا دیا جائے. میٹرک کی بایو جو 5ویں چیپٹر پہ اٹکی ہوئی ہے نا اس کو کنٹینیو کروا دیا جائے. لیکن بات وہی ہے, اللہ جسے توفیق دے, اگر اللہ کی توفیق ہوئی اور اللہ سے دعا ہے تو شروع کر دیں گے, نہیں تو پھر جب بھی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, لیکن اسٹڈیز کو مت روکیے گا. نو لائک نو سبسکرائب, اونلی شیئر.